بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایمان اور علم کا مقام عمل سے پہلے ہے اور عمل کا مقام و مرتبہ علم اور ایمان کے بعد ہے، تو عمل کا جو درجہ ہے ہمیں وہی درجہ اسے دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل کو ہم اس درجے سے اٹھا کر اسے پہلے درجے پہ رکھ دیں اور ایمان اور علم سے پہلے اسے مقام دے دیں۔ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو ایمان برباد ہوگا، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ عمل کو وہی مقام دیں جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر علم بھی حاصل ہو تو علم صحیح ہو۔ محض علم کافی نہیں ہے، علم کا علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان من العلم لجہلا، کہ بعض علم جہل ہوتا ہے، تو جو علم صحیح نہ ہو وہ انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے، راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ علم صحیح ہوگا تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا، علم صحیح ہوگا تو انسان کو زیادہ حق پر لے کر چلے گا، اور اگر علم غلط ہے تو انسان کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو۔ تو جو علم نفع بخش نہ ہو، مفید نہ ہو، وہ علم انسان کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا، وہ علم انسان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ اس کی بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ ایسا علم بیکار ہے۔ تو ایک تو عمل کا مقام علم اور ایمان کے بعد ہے، اس کو وہی درجہ دیں۔ دوسرے علم ہو تو علم صحیح ہو، پھر علم سے زیادہ عقیدے کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ عقیدہ ہمارا پختہ اور مضبوط ہو۔ عقائد و نظریات کی معلومات ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عقائد اسلامیہ کا دلوں میں پیوست ہونا ضروری ہے۔ اسلامی نظریات دلوں میں، دماغ میں اس طرح پختہ ہو جائیں کہ کسی کے بہکانے سے وہ نظریات تبدیل نہ ہوں، کسی کے دباؤ اور زور پر عقائد نہ بدلیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقائد بچوں کو صرف یاد نہ کرائے جائیں، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اس طرح اتار دیے جائیں جیسے پانی گلے کے راستے سے پیٹ میں اتار دیا جاتا ہے، اور یہ پانی رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ بچے عقائد کو پانی کی طرح پی لیں، کہ جس طرح پانی جسم میں سرایت کر جاتا ہے، رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح عقائد رگ و ریشے میں، دماغ میں، دل میں سرایت کر جائے، بیٹھ جائے۔ صرف گنتی کے اعتبار سے عقائد معلوم نہ ہوں کہ فلاں کو 10 عقیدے یاد ہو گئے، اس کو 20 عقیدے معلوم ہو گئے، ہمیں 30 عقیدے معلوم ہو گئے۔ نہیں، یہ عقیدے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو جائیں، اس طرح چھا جائیں، اور ان کی ایسی حکومت ہو جائے کہ کوئی طاقت ہمیں ان عقیدوں سے ہٹا نہ سکے، کسی قیمت پر ہم ان عقیدوں سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں، کسی کی چرب زبانی ہمیں متاثر نہ کر سکے۔ قادیانی پرچارک اگر آ جائیں اور ختم نبوت کے بعد مرزا قادیانی کی نبوت پر 1000 دلائل پیش کریں، لیکن ہم ٹس سے مس نہ ہوں۔ شکیلی کارکن آ جائیں اور شکیل بن حنیف کے مسیح ہونے پر لاکھ دلائل پیش کریں، دلائل و براہین کے انبار لگا دیں، مگر ہم اس کو کذاب ہی مانیں، جھوٹا ہی مانیں، 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ لوگ امریکہ و فرانس کو دجال بتائیں اور اس پر عقلی دلائل دیں، سائنس سے اپنی بات ثابت کریں، تب بھی آپ کا یہ یقین ہو کہ دجال تو ایک یہودی نسل آدمی ہے، کسی ملک اور کنٹری کا نام نہیں ہے۔ جاوید غامدی کا فتنہ اٹھ جائے، کسی دوسرے فتین کا فتنہ کھڑا ہو جائے، کسی فتنہ پرور کا فتنہ رونما ہو جائے، اور اس کی طرف سے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے، طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں، لیکن ہم کسی بھی بات کو سن کر کے متاثر نہ ہوں اور اپنے اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں۔
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نئی نئی باتیں سن کر دین کی صداقت پر تو ہمارا یقین اور بڑھ جانا چاہیے۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اس مسلم شریف کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکار لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے اسلام کے نام سے نئے نئے نظریات اور نئی نئی باتیں پیش کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ خبردار، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچتے ہوئے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو اگر ہمیں فتنوں سے بچنا ہے تو عقیدے پر مضبوطی اور پختگی ضروری ہے۔ آپ کا عقیدہ اتنا مستحکم اور ایسا مضبوط ہو کہ آپ کا یقین کوئی بھی متزلزل نہ کر سکے۔ آپ کا ایمان اتنا پختہ اور اتنا ٹھوس ہو کہ سخت آزمائشوں اور مشکلات میں بھی اپنی جگہ جمع رہے۔ آپ کی ایمانی کیفیت ایسی شکتی شالی اور طاقتور ہو کہ فتنے آپ سے دور بھاگیں، ایمان کے لٹیرے آپ سے گھبرائیں اور کنارہ کش رہیں۔ بلال حبشی کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا، حضرت عمار کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا، حضرت یاسر کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا، حضرت خبیب کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا، حضرت صہیب کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت سمیہ کے ایمان کو دشمن خرید نہیں سکا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دشمنوں کی تلواریں انہیں ایمان سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئیں، دشمنوں کی طرف سے مال و دولت کی پیشکش ہوئی، آفر ہوئے، راحت کے پیغامات پہنچے، مگر ان کے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی ایمان پیدا کرنے کی